السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 32 پیش لفظ ہے۔ ربی اور فادر کہتے تھے کہ یہ جو روشنی نظر آتی ہے یہ سب ایک پر اسرار ڈھونگ ہے۔ بستی میں آ کر بوڑھے نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ انہیں اسی کی سزا ملنی چاہیے۔ میں راز کی ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک جوان سال آدمی بولا، اسحاق میرا گہرا دوست تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اسے اور عاصر کو ربی اور فادر نے کہا تھا کہ وہ اس پہاڑی کے پیچھے جائیں جس پر یہ روشنی اور پھر روشنی میں ایک سفید پوش نظر آتا ہے۔ میرا ابھی ان کے ساتھ گئی تھی۔ اس پہاڑی کے پیچھے ایک اور معمر آدمی نے کہا، کیا کبھی کسی سے سنا ہے کہ کوئی آدمی اس پہاڑی کے پیچھے گیا ہے؟ کبھی کوئی گیا ہے تو اس سے کسی نے واپس آتے نہیں دیکھا۔ وہ موت کی وادی ہے، وہاں خون خوار اور آدم خور مگرمچھ ہیں، وہاں اتنے زہریلے سانپ ہیں کہ ڈستے ہیں تو پلک جھپکتے آدمی مر جاتا ہے۔ زمین پر سانپ، درختوں پر سانپ، پانی میں سانپ، وہاں تو کوئی جنگلی جانور اور کوئی درندہ بھی نہیں جاتا۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرے بوڑھے نے کہا، اگر روشنی انسان دکھاتے ہیں اور روشنی میں ظاہر ہونے والا سفید پوش بھی انسان ہے تو وہ اس پہاڑی پر جاتے کدھر سے ہیں؟ نہیں، وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ میں مانتا ہوں، ایک اور آدمی بولا، وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ جس سانپ کی عمر 100 سال ہو جاتی ہے وہ انسان کے روپ میں آ جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ انسانوں کے روپ میں سانپ ہے، اور روشنی میں وہ جو سفید پوش نظر آتا ہے وہ شیش ناگ ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اس آدمی کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن میں تائید تھی اور خوف بھی۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایک اور نبی ہے۔ معمر آدمی نے کہا، اسے صرف ہم ہی نہیں دیکھ رہے، یہ ہزارہ لوگ اتنی دور دور سے آ کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ میں وہ ظاہر ہوتا ہے تو سب سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تم نے وہاں درویش صورت انسان دیکھے ہوں گے، وہ بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ یہ کوئی نیا عقیدہ یا نیا پیغام آ رہا ہے، اس کی کوئی مخالفت نہ کرے ورنہ پوری بستی کو نقصان ہوگا۔ یہ کیفیت صرف اس بستی میں ہی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ لوگ خوف زدہ بھی تھے اور آنے والے کے منتظر بھی۔ اس علاقے میں جتنی بستیاں تھیں ان سب میں یہی کیفیت تھی۔ یہ مجذوب جو اس بستی میں گیا تھا کئی اور بستیوں میں گیا اور اپنے مخصوص موجزوبانہ انداز میں یہ خبر سناتا گیا کہ ایک عیسائی اور ایک یہودی مذہبی پیشوا نے روشنی والے کے خلاف بات کی تھی اور دونوں کو آسمان کی غیر مرئی مخلوق اٹھا کر لے گئی اور ایک روز وہ زمین پر اتر آیا۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ جس پہاڑی پر شاہ بلوط کا درخت تھا، اس کے سامنے وسیع و عریض میدان میں جو سرسبز تھا، وہ جہاں درختوں کے بہتات تھی، خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی۔ یہ قبیلوں کے سرکردہ افراد اور سرداروں کے خیمے تھے۔ ہزاروں لوگ کھلے آسمان کے نیچے وہاں موجود رہتے تھے۔ ایک صبح لوگ جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑی کے دامن میں جو ٹیکری تھی اس پر پلنگ کی طرح کا ایک تخت لگا ہوا ہے۔ اس کے پائے رنگین اور خوشنما تھے، اس پر بڑا قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ ٹیکری ہری بھری تھی، تخت کے دائیں بائیں اور پیچھے درخت تھے۔ ان درختوں کے ساتھ پھولدار بیلیں باندھ کر خوشنما چھت بنا دی گئی تھی۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ اس طرف چل پڑے۔ وہاں ابھی کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگ جب قریب پہنچے تو ٹیکری پر ایک آدمی نمودار ہوا۔ وہ عقب سے اوپر چڑھتا آ رہا تھا۔ اس کی ایک ہاتھ میں برچی اور دوسرے ہاتھ میں سبز جھنڈا تھا۔ اس کے لباس شاہی چوبیدار جیسا تھا۔ تخت کے ایک طرف سے گزرتا تخت سے آگے آ کر لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھنڈا ٹیکری پر گاڑ دیا۔ وہ جو مسجود برحق ہے آ رہا ہے، چوبیدار نے بڑی ہی بلند آواز میں اعلان کیا۔ خوش نصیب ہو تم کہ وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، وہ آئے تو سجدے میں چلے جاؤ۔ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ قبیلوں کے سردار آگے آ جاؤ، چوبیدار نے اعلان کیا۔ سرکردہ آدمی سب سے آگے آ کر بیٹھ جاؤ۔ لوگوں میں سے کئی ایک آدمی آگے چلے گئے اور بیٹھ گئے۔ ان کے لباس اور رنگ ڈنگ بتا رہے تھے کہ وہ سرکردہ افراد ہیں۔ ہوا کچھ تیز چل رہی تھی۔ ٹیکری پر 6 آدمی نمودار ہوئے۔ ان کے لباس معمولی سے تھے، وہ ملازم لگتے تھے۔ ہر ایک نے ایک دیگچہ نما برتن اٹھا رکھا تھا۔ وہ ٹیکری اتر آئے اور ہجوم کے اس پہلو کو چلے گئے جدھر سے ہوا آ رہی تھی۔ انہوں نے یہ برتن تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھ دیے۔ یہ لوگوں سے دور رکھے گئے تھے۔ پھر ان میں آگ لگا دی گئی لیکن شعلہ کسی میں سے بھی نہ نکلا۔ ہر برتن میں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھنے لگا۔ ہوا کا رخ لوگوں کی طرف تھا، اس لیے یہ دھواں ہجوم میں سے گزرنے لگا۔ وہ آدمی وہیں کھڑا رہا۔ خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی
رہی ہیں۔ ٹیکری سے چوبیدار کی آواز آئی۔ لوگوں نے ایسی خوشبو محسوس کرنی شروع کر دی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ پرکیف اور روح پرور خوشبو تھی۔ یہ اس دھویں کی خوشبو تھی جو برتنوں سے اٹھ رہا تھا۔ نکارا بجنے لگا اور اس کے ساتھ 3-4 شہنائیوں کی لے بھی لے ابری۔ یہ صحرائی نغمے کی لے تھی جس میں وجد طاری کر دینے والا سوز تھا۔ تخت کے عقب سے ایک آدمی ابھرنے لگا جو ایک شاہانہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ کرسی اسی آدمی کو اٹھائے اوپر ہی اوپر اٹھتی آئی۔ پھر 4 آدمیوں کے سر ابھرے اور فوراً ہی یہ 4 آدمی پورے اوپر آ گئے۔ کرسی بڑی تھی اور چوڑی تھی۔ ان 4 آدمیوں نے کرسی کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ چاروں آدمی عربی لباس میں ملبوس تھے اور جو کرسی پر بیٹھا تھا لباس اس کا بھی عربی تھا لیکن کپڑا ریشمی اور چمکدار تھا۔ سجدہ، ایک آواز گرجی، سجدہ۔ وہاں جتنے لوگ تھے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ 4 آدمیوں نے بڑے آرام سے کرسی تخت پر رکھ دی جس پر قالین بچھا ہوا تھا۔ کرسی پر جو بیٹھا ہوا تھا وہ بادشاہ لگتا تھا۔ داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا۔ نقش و نگار میں مردانہ حسن، آنکھوں میں ایسی چمک اور ایسا تاثر کہ کوئی بڑی مضبوط شخصیت والا ہی ان آنکھوں کا سامنا کر سکتا تھا۔ زیر لب تبسم چہرے کی جاذبیت میں اضافہ کرتا تھا۔ اس نے سجدہ ریز ہجوم پر نگاہ دوڑائی۔ اس کا زیر لب تبسم مسکراہٹ کی صورت کھل گیا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ لوگ سجدے سے اٹھیں۔ اللہ اکبر، ایک آواز گرجی۔ ہجوم نے سجدے سے سر اٹھائے۔ ہجوم میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی اور مسلمان بھی تھے، چند ایک بے دین بھی تھے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو شاہانہ مسند پر بیٹھا ہے مسلمان ہے۔ پھر بھی سب لوگ اسے دیکھنے اور سننے کو بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے لیکن اللہ اکبر کی صدا پر ان کے دلوں میں تعصب نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ لوگ اپنے آپ میں ایک پرلطف سی تبدیلی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے دلوں سے خوف نکل گیا تھا، وہ ہلکے پھلکے ہو گئے تھے۔ ان کے دلوں میں پیار اور محبت کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ وہ جو شاہانہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا حسن بن صبا تھا۔ وہ اٹھا اور اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ میں تم میں سے ہوں، اس نے کہا، میری روح اس نور سے پیدا ہوئی ہے جو تم شاہ بلوط کے درخت میں دیکھتے رہے ہو۔ میں تم میں سے ہوں جو خدا نے اپنا ایلچی منتخب کیا ہے۔ میں تمہارے لیے خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں لیکن ابھی پورا پیغام سنانے کا وقت نہیں آیا۔ ابھی اتنی سی بات بتاؤں گا کہ خدا کا منشا ہے کہ اس کی زمین پر اس کے بندوں کی حکومت ہو۔ جس طرح خدا نے فرعونوں کا خاتمہ کر دیا تھا اس طرح خدا بادشاہوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی رضا اب اس میں ہے کہ کھیتی کا پورا حق اسے ملے جو اس میں ہل چلاتا اور بیج پھینکتا ہے۔ خدا نے مجھے اپنی رضا کی تکمیل کے لیے تمہارے درمیان اتارا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے جیسے بندوں کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں؟ ہاں ہاں، ہجوم سے بے شمار آوازیں اٹھی، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ کام آسان نہیں۔ حسن بن صبا نے کہا، تمہیں متحد ہو کر میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ ہم تمہارے پیچھے چلیں گے۔ ہجوم سے پرجوش آوازیں اٹھی۔ یاد رکھو، حسن بن صبا نے کہا، تم یہ وعدہ میرے ساتھ نہیں اس خدا کے ساتھ کر رہے ہو جس نے مجھے ایلچی بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تم وعدے سے پھر گئے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ اگر تم نے خدا سے وعدہ نبھایا تو تم دنیا میں جنت دیکھ لو گے۔ ہم خدا کو ناراض نہیں کریں گے۔ ہجوم میں سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ یہ حسن بن صبا کی رونمائی تھی۔ اس روپ میں وہ پہلی بار لوگوں کے سامنے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا ہجوم اس کا ہم نوا ہو گیا ہے۔ اس نے نہایت ہی پر اثر الفاظ میں وعظ شروع کر دیا۔ مورخوں کا بیان ہے کہ حسن بن صبا کی اس تقریر میں زبان کا جادو اور خطابت کا کمال تھا۔ علم و فضل کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ لوگوں کے دلوں کی بات کر رہا تھا۔ لوگوں کو اس کے انداز خطابت نے تو متاثر کرنا ہی تھا کیونکہ اس فن میں اس نے کمال حاصل کیا تھا۔ لوگوں کے ذہنوں کو اس نے دھوئیں کے ذریعے بھی اپنے قابو میں کر رکھا تھا جو کہ دیگچہ نما برتنوں سے اٹھ رہا تھا۔ یہ ایک یا ایک سے زیادہ جڑی بوٹیوں کی دھنی تھی جن کے اثرات ویسے ہی تھے جیسے آج کل مسکن ٹرائکلوازر گولیوں کے ہوتے ہیں۔ حسن بن صبا نے آگے چل کر قلعہ الموت میں جو جنت بنائی تھی اس میں ان جڑی بوٹیوں کا بے دریغ استعمال ہوا تھا۔ بعض مورخوں نے یہی لکھا ہے کہ اس نے ہجوم پر اس دھنی کا نشہ طاری کر دیا تھا لیکن 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ وہاں پانی کے بہت سے مٹکے رکھ دیے گئے تھے جن میں تھوڑا سا سرور پیدا کرنے والی دوائی ملائی گئی تھی اور لوگوں سے کہا گیا تھا کہ اس پانی میں آب کوثر ملا ہوا ہے، یہ سب پانی پئیں۔ لوگوں پر اس پانی نے ایسا نشہ طاری کر دیا تھا کہ ان کے
ज़हन हसन बिन सबा के एक एक लफ्ज़ को दिलो जान से कबूल करते जा रहे थे। अलबत्ता तारीखों में ये वाज़िया तौर पर लिखा गया है कि हसन बिन सबा ने कबीलों और बस्तियों के सरकर्दा अफराद और सरदारों को पहले ही अलग कर लिया था। उसने लोगों के हजूम को वहाँ से चलता किया और सरदारों वगैरह को ऊपर टेकरी पर बुला लिया। टेकरी के ऊपर जगह इतनी सरसब्ज और खुशनुमा थी जैसे इंसान ने अपने बादशाह के बैठने के लिए ये जगह बड़ी मेहनत से तैयार की हो। इन सरकर्दा अफराद की तादाद कोई ज़्यादा नहीं थी, 12-14 ही थे। इन्होंने हसन बिन सबा के सामने जाकर इस तरह तंजीम दी कि रुकू की हालत में चले गए। इनमें से किसी ने ये भी देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की ये कोई इंसान है या आसमान से उतरी मखलूक या कोई फरेबकार ही तो नहीं। ये सब इससे मरहूब हो गए थे। पहले बयान हो चुका है कि जड़ी बूटियों की दूनी के ज़रिए लोगों के जहनों पर कब्ज़ा किया गया था, लेकिन हसन बिन सबा के पास लोगों पर छा जाने का एक ही ज़रिया और भी था। ये था सहर यानी जादू। इसके उस्ताद और पीरो मुर्शिद ने इसे सहरकारी की खुसूसी तरबियत दी थी। बाज़ मौरखों ने वसूख से लिखा है कि हसन बिन सबा ने लोगों के हजूम पर नज़र डाली तो तमाम का तमाम हजूम हिप्नोटाइज हो गया था। सरदार वगैरह ऊपर गए तो वो भी हिप्नोटाइज कर दिए गए थे। इसे इज्तमाई हिप्नोटिज़म कहा जाता है। हसन बिन सबा की इब्लीसियत की दास्तान को बाज़ लोग महज अफसाना समझते हैं। वजह यह है कि इन्हें यकीन नहीं आता कि एक इंसान की ऐसी फरेबकारी जो लाखों इंसानों को अपनी जद में ले ले और लोग इसे पैगंबर तस्लीम कर ले, मन गढ़ंत किस्सा ही हो सकती है। यह है भी सही कि हसन बिन सबा और इसके गिरोह के बाज़ कारनामे और कमालात ऐसे हैं जो काबिल यकीन नहीं लगते, लेकिन हसन बिन सबा ने जो ज़राए इस्तेमाल किए थे वो हैरान कुन कमालात दिखा सकते थे। सहरकारी उस दौर में कोई नई चीज़ नहीं थी। इतना ज़रूर है कि उस दौर में सहर या किसी भी किस्म का जादू हर किसी के हाथ में नहीं आ सकता था। मिसाल के तौर पर फिरौनों के पास जादूगर मौजूद थे। यहूदियों ने इस फ़न में कमाल हासिल किया, लेकिन ये फ़न ऐसा आम और सहल नहीं था कि हर कोई सीख लेता। पहले बयान हो चुका है कि हसन बिन सबा के हाथ कोई ऐसी जड़ी बूटी लग गई थी जिसकी बू या दूनी इंसान को बड़े दिलकश तसव्वुरात में ले जाती थी। मसलन इस बूटी की बू के ज़ेरे असर कोई आदमी कंकरियां और मट्टी खा रहा होता तो वो पूरे यकीन के साथ ये समझता कि वो मन्नो सलवा खा रहा है। पत्थरों पर लेटकर उसे नरमो गदाज बस्तर का लुत्फ आता था। आगे चलकर जब दास्तान गो आपको हसन बिन सबा की जन्नत में ले जाएगा तो आप देखेंगे कि वो जन्नत किस तरह आबाद की गई थी। वो एक जहन्नम था जिसे लोग जन्नत समझते थे। ये भी इंसानी फितरत की एक हकीकत है कि इंसानी जहन नेकी को सोच सोच कर और ख़ासा वक्त लगाकर कबूल करता है, लेकिन बदी की दिलकशी को वो फ़ौरन कबूल कर लेता है। कोई भी इंसान अपने आप में इब्लीसी औसाफ पैदा करने शुरू कर दे और ज़रा सी भी अच्छाई को कबूल न करे तो थोड़े से वक्त में वो मुकम्मल इब्लीस बन जाता है। उसकी ज़बान में ऐसी चाशनी पैदा हो जाती है जो पत्थरों से भी दूध निकाल लेती है। ऐसा शख्स झूठ का सहारा लेता है और इतनी खूबसूरती से झूठ बोलता है कि लोग दिलो जान से उसके झूठ को सच मान लेते हैं। मुख्तसर बात यह है कि इंसान इंसानियत के दर्जे से दस्तबरदार हो जाता है और ये जहन में बैठा ले कि वो अशरफुल मखलूक़ात नहीं तो वो शख्स शैतानियत के मैदान में मौजज़ा करके दिखा सकता है। जो शख्स अपनी माँ, बहन, बहू, बेटी की इज़्ज़त और आबरू से दस्तबरदार हो जाए वो हैरान कुन कारनामे करके दिखा सकता है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, मैं आपको अगले एपिसोड में डिटेल के साथ बयान करूंगा कि हसन बिन सबा ने किस तरह इस जन्नत को और इस बस्ती के लोगों को अपने काबू में किया। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।